اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت اور آخرت کے احوال میں اب ہم جہنم اور جنت کا تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ شاید کسی کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں کس سے بچنا ہے اور کن کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ویسے جنت اور جہنم پر ایمان لانا اور ان کا حق ہونا یہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر کوئی نے نام سنا ہوتا ہے، لیکن جو سنجیدگی اس سلسلے میں چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور جنت میں رغبت رکھے، یہ مسلمانوں میں خصوصی موجودہ حالات اور خصوصی اس شہر میں یہ تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے مہینوں نہیں سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، نہ وہ کبھی جنت کی بات کرتا ہے، نہ جہنم کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ آخرت کا کچھ تذکرہ ہوتا ہے، نہ ایمان کی سلامتی کی کوئی بات ہوتی ہے۔ پوری عمر کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب بھی دو مسلمان چار مسلمان ملتے ہیں تو یا تو روزی کی بات کرتے ہیں، دھندے تجارت مال دولت جگہ پلاٹ مکان دکان کی بات کرتے ہیں، یا پھر کسی تیسرے چوتھے پانچویں مسلمان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ بس یہی کام رہ گیا ہے آج مسلمانوں کے پاس۔ جب بھی ملیں گے کسی تیسرے، دو ملیں گے تو تیسرے کو نہیں چھوڑیں گے، تین ملیں گے تو چوتھے کی بات کریں گے، وہ کتنا برا ہے، کتنا بدترین ہے، کتنا خراب ہے مسلمان، وہ سب بیان کرتے رہیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر دنیا میں پڑ جائیں گے اور یہی بات کرتے رہیں گے۔ حالانکہ اس کی مثال میں نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ اگر ہمیں دور دراز کا سفر کرنا ہو تو جیسے راستے میں ہم کبھی ہوٹل پہ رکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ریسٹ کے لیے یا نماز کے لیے، تو جو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کا حال ہے کہ یہاں پر ہم نے ہولٹ کیا ہوا ہے، اصل ہمارا جو منزل ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم مسلسل سفر میں ہیں، اتنے سفر میں ہیں کہ جیسے امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحر الدموع میں یہ فرمایا کہ انسان کے 6 سفر ہیں، وہ سفر میں رہتا ہے پھر وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر اور پتلا تیار ہوا، وہاں سے لے کر باپ کی پیٹھ میں آنے تک کا سفر ہے۔ جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے یا ہوں گے، وہ ایک زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے، پھر وہ ان کی اولاد میں آئے، پھر وہ ان کی اولاد میں، اس طرح سے ہوتے 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 ہمارے باپ کی پیٹھ تک پہنچے۔ یہ ایک سفر تھا، وہ سفر ہم کر چکے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک کا سفر، یہ بھی ایک سفر ہے، یہ دوسرا سفر، یہ بھی کر چکے۔ پھر ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کی پیٹھ کا سفر، اور یہ جو دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے نکل کر زمین کے پیٹ تک جانا، یہ ہمارا تیسرا سفر ہے۔ ہم اس میں ہیں ابھی، یہ سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ لوگ اس کو منزل سمجھ رہے ہیں، لوگ یہاں پہ پراپرٹیاں پر پراپرٹیاں بنا رہے ہیں۔ جو صاحب استطاعت ہو، اتنا مال ہو، اتنی تندرستی ہو کہ جب وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، مرد راستہ پر امن ہو، اتنا مال ہے کہ وہ جا سکتا ہے، تندرستی بھی ہے، اور اتنا مال بھی ہے کہ جانے کے بعد اس کے گھر والے پریشان اور محتاج نہیں ہوں گے۔ اتنا مال گھر پہ چھوڑ کے جا سکتا ہے کہ اگر وہ جائے اب تو 1.5-2 مہینہ پہلے جاتے تھے تو سال نکل جاتا، تو اگر 1.5-2 مہینے تک کھانے میں اور یہ کوئی اور دقت نہیں ہوگی، وہ اتنا چھوڑ کے جا سکتا ہے، جس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں۔
تو اس پر حج فرض ہے. اور اگر عورت ہے تو ایک شرط اور ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. اب اگر اس کے پاس محرم بھی موجود ہے، یا تو اس کا شوہر ہے یا کوئی اور محرم ہے، تو فرض ہے. لیکن یہ تو کوئی ادا ہی نہیں کر رہا ہے. حج کے لیے کتنے روپے چاہیے؟ اگر کوئی کمیٹی میں بھی جاتا ہے 3، 3.5، 4 لاکھ روپے آپ لے لو کہ ایک تو اس کی فیس ہوتی ہے اور کچھ خرچہ وغیرہ کے لیے وہ 4 لاکھ روپے. تو آج تو یہ عام سی بات لگ رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آتے ہیں آدمی ٹرن اوور میں ڈالتا ہے. 15-20 لاکھ آئے تو پہلے تو خود کا مکان بناتا ہے، پھر اور 15-20 لاکھ آ گئے، اب وہ پراپرٹیاں پر پراپرٹیاں خرید رہا ہے. ہر سال ایک پراپرٹی خریدے گا، ہر جگہ پر یہ جگہ لے لی، کہیں پہ فلیٹ لے لیا، کہیں پہ دکان لے لی، سب کو کرائے پہ لگایا ہوا ہے، ریسیل کر رہا ہے. 25 میں سے 50 لاکھ ہو جاتے ہیں، 50 میں سے، لیکن حج کے لیے نہیں جاتا ہے. پھر آزمائش میں آ جاتا ہے کئی مرتبہ کہ اللہ نے چاہا 10، 15 سال، 20 سال تک اس کا وہ رہتا ہے. پھر جب چوپٹ ہوتا ہے، اب جو فرض تھا اس کا وہ کیا ہوا؟ وہ تو باقی رہے گا. پھر مال پھر ختم ہو جاتا ہے، مال کا تو بھروسہ رہتا نہیں ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو سفر نہیں منزل سمجھ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی میں جتنا کچھ کرنا ہے، جتنا بسانا ہے بسا لو، یہاں تک کہ یہاں پر سیٹ ہونے کے لیے ہر آدمی کیوں سمجھے کہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں مسلمان، کسی بھی حد تک جاتے ہیں. سب سے بڑی حد ہوتی ہے وہ ہے کفر والی حد، کہ کم سے کم مسلمان وہاں تک تو نہ پہنچے، حرام تک تو پہنچ گیا. لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ اب نہ اس کو کفر و شرک کی پرواہ ہے، حرام کی تو ویسے بھی پرواہ نہیں پائی جاتی پہلے کچھ زمانے سے. لیکن اب تو یہ بھی ہے کہ ایمان جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، دنیا ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں تو وہ اس کو پتہ ہے جہنم ہے، جنت ہے، لیکن اس میں کیا ہے وہ نہیں پتہ. لہذا میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شاید کوئی ہے تو انداز بیاں، وہ بات کرنے کا انداز اور وہ سارے طریقے تو نہیں آتے ہیں. اس میں یا تو طریقہ چاہیے، اور اس سے بھی بڑی بات روحانیت چاہیے جو دلوں کو زندہ کر دے. اب جس کو فرق پڑتا ہے انہی کو ہم سنا رہے ہیں، باقی تو بس وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. تو ایک تو یہ سفر قبر تک کا، پھر قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارا چوتھا سفر شروع ہوتا ہے، وہ ہے زمین کے پیٹ سے، قبر سے لے کر میدان محشر تک کا سفر. یہ بھی پورا نہیں ہوا، سفر جاری ہے. پھر میدان محشر میں جا کر بھی منزل نہیں آئی، اس میں بھی کئی سارے پڑاؤ ہیں. اعمال نامہ ملنا، عرش کا سایہ ملنا، گنہگار ہے تو اللہ نے کرم نہیں کیا تو نہیں ملے گا، حساب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، وہ اعمال نامہ سنا جائے گا، اللہ سے بات، یہ چیز وہ چیز، پل صراط، اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ سفر ہے کہ میدان محشر سے اصلی ٹھکانہ تک کا سفر. یا تو جنتی والا ہے تو جنت تک کا سفر، جہنمی ہے تو جہنم تک کا سفر. پھر جب اس میں پہنچ جائے گا تب سفر پورا ہوا اور منزل تک ہم پہنچے. جیسے لمبا سفر ہوتا ہے تو راستے میں کتنے ہولٹ آدمی کرتا ہے نا. ویسے پلین یا ٹرین وغیرہ میں اس کی جگہ پر اگر کوئی کار لے کر جا رہا ہے، گاڑی لے کر، اور 3000 کلومیٹر یا تو گھومتے گھومتے جاتا ہے، یہاں سے احمد آباد جائے گا، پھر اجمیر جائے گا، سرین شریف جائے گا، پھر دہلی میں جائے گا، پانی پت جائے گا، بریلی شریف جائے گا، کچھوچا شریف جائے گا، اس طرح سے گھومتے گھومتے کتنا ہولٹ کرے گا. لیکن وہاں پہ اس کو کہیں ٹھہرنے کا ہے، منزل ہے، سفر ہے. کہیں پہ 2 گھنٹہ رکے گا، کہیں پہ 4 گھنٹہ رکے گا، کہیں پہ 1 دن رکے گا، کہیں پہ رات سوئے گا، کہیں پہ کھانا کھائے گا، کہیں پہ نماز پڑھے گا، اور یہ سب زیارتیں کرے گا. لیکن ہے سفر، نماز قصر پڑے گا 15 دن سے کم، سمجھے. اب وہ 20 دن گھوم کر آیا، لیکن آرام سے چین سے اپنے کپڑے ٹانگ کر کب سوئے گا؟ جب گھر پہ پہنچے گا. ورنہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی
اتنا بے خوف ہو کر نہیں سو سکتا آدمی جتنا اپنے گھر میں بالکل ٹینشن فری ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں فیسلٹی سب، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، گیزر بھی ہے، اے سی بھی ہے، فون کرتے ہو تو چائے آ جاتا، سب کچھ ہے. لیکن کیا دل تمہارا مطمئن رہتا ہے؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جب آدمی اپنا پریوار چھوڑ کے جاتا ہے، کتنا ہی چین سکون میں ہو، بار بار اس کو اس طرف توجہ آتی ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرا فلاں، میرا دھندا، وہ سب بھی آتا ہے دل یہاں پہ. لیکن جب یہاں پر آ جاتا ہے پھر ایسی نہیں ہوتی تو بھی آرام سے سو جاتا ہے، پنکھا نہیں چلتا تو بھی سو جاتا ہے، پھر کھانے میں دال ہوتی ہے تو بھی کھا لیتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بیچ میں تو 5 اسٹار ہوٹل بھی آئی تھی، اے سی والے گاڑیاں بھی آئی تھی، اتنی فیسلٹی تھی، لیکن اس کا دل کہیں لگا نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ میری منزل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ دلی میں فیسلٹی دیکھی تو وہاں پہ جا کر 1 کروڑ کا بنگلہ لے لے گا. لوگ کہیں گے کہ بیوقوفی کر رہا ہے، 2 دن کے لیے جا رہا ہے، 1 کروڑ کا بنگلہ خرید رہا ہے، کرائے پہ آ جاتا ہے وہاں پر. تو یہ دنیا ہے، یہ سفر ہے، یہاں پہ بسانا نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ آگے چلنے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، یہاں پہ ریسٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ بالکل بسایا نہیں جاتا ہے، یہ سرائے ہے. کچھ دن میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شعر میں کہ یہ کچھ دن کا ہے چہچہا. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے شعر میں آتا ہے کہ یہ سرائے فانی ہے. یہ سرائے کہتے ہیں مسافر خانہ. سرائے کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں سرائے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ. یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے. ایک بادشاہ تھا، ایک فقیر گھس گیا. یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، آج تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو لیلے پیلے کپڑے پہن لے، بڑی بڑی دانوں والی تسبیحیں پہن لے، بال عورتوں کی طرح لٹکا لیں، اور عجیب و غریب کلر کے سب 5-10 انگلیاں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، نماز روزہ کچھ کرتا نہ ہو، اور الگ ہی ٹائپ کے وہ دکھاوا کرے، لوگ سمجھ وہ جلاٹ ولی چھے. اس کو پتہ ہی نہیں ولی کیا ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے تم کو اللہ یاد آتا ہے. ولی کا معنی دوست ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر 2 دوست ہیں یا 2 بھائی ہیں یا 3 ہیں، ہمیشہ تم کو ساتھ میں آئیں گے، باہر جائیں گے تو ساتھ میں، سفر میں تو ساتھ میں، مزار پہ گئے تو ساتھ میں، مسجد ایک جوڑی ہوتی ہے نا دنیا میں، ایک گروپ ہوتا ہے. اب مان لیجئے کہ 2 آدمی یا 3 آدمی ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. اب کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی نہیں ہے، ایک ہی دکھا، تو تمہارا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلو کیا؟ یعنی آدمی کو خود یاد آ جاتا ہے کہ تو اکیلا ہے تو وہ تمہارا ساتھی کہاں گیا. سلام کے بعد سیدھا یہی آدمی ہوتا ہے کہ کیا، کیوں؟ پتہ ہے کہ دونوں ساتھ میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ. کبھی کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو لوگوں کا کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح سے یہ دوستی، رشتہ داری کچھ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ جاتے ہیں یہ ساتھ میں جاتے ہیں. اب اگر جیسے ہی اکیلے جائیں گے یا 4 لوگ جاتے ہیں، 3 لوگ جائیں گے تو لوگ اس کو پوچھیں گے چوتھے کے بارے میں. تو اللہ کا ولی کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اتنا لگا ہوا ہوتا ہے کہ تم اس کو دیکھتے بھی ہو تو سیدھا اللہ یاد آ جاتا ہے بغیر تکلف کے. یعنی اس کو وزن نہیں دینا پڑتا کہ اس کو دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کریں. کبھی منہ سے دیکھ کر سبحان اللہ نکل جاتا ہے، کبھی ماشاءاللہ نکل جاتا ہے، کبھی اللہ اکبر نکل جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ نہیں مزہ آیا گیا، بس اس کو دیکھنا چاہیے، اللہ کی یاد آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولی تو وہ ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ اور ہی بنا دیا ولی کو. تو یہ کوئی فقیر تھے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے بغیر پرمیشن کے، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اب درباری نے پکڑا کہ یہ گستاخی ہے دربار کی، آپ یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سلطان اور تم یہ کر رہے ہو. بولے بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے میں کمرے دیکھ رہا ہوں. کون ہو؟ بولے میں مسافر ہوں. بولے یہاں پہ کیوں کمرے دیکھ رہے ہو؟ بولے مسافر تو مسافر خانے میں ہی تو کمرے دیکھتا ہے، میں دیکھتا ہوں 2-4 دن ٹھہرنا ہے تو دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی جگہ ہو تو تھوڑا 2-4 دن نکال لیتا ہوں. اب لوگ غصہ ہو گئے کہ بادشاہ کے محل کو تو مسافر خانہ کہتا ہے، تو یہاں پہ اپنے 3-4 دن نکالنے کے لیے کمرے کی بات کر رہا ہے، تجھے یہ سرائے لگ رہا ہے. اب بادشاہ جلال میں آ گیا.
بابا نے کہا غصہ کیوں ہوتے ہو جہاں پناہ، مجھے بتاؤ آپ یہاں یہ آپ کا ہے؟ بولے ہاں میرا ہے۔ بولے تمہارے پہلے کون رہتا تھا؟ بولے میرے سلطان عالی پناہ میرے باپ رہتے تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنا اس کا علاقہ تھا۔ تو بولے وہ پھر چلے گئے؟ بولے ہاں۔ اس سے پہلے کون تھا؟ تو بولے دادا۔ بولے تمہارے دادا رہ کے چلے گئے، تمہارے باپ رہ کے چلے گئے، تم بھی رہو گے ہمیشہ یا چلے جاؤ؟ بولے میں بھی چلا جاؤں گا، پھر میرا بیٹا آئے گا۔ تو بولے جہاں پہ رہا جاتا ہے وقت کے بعد نکل جاتا ہے اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ خود کا گھر میں تو آدمی زندگی نکال دیتا ہے، مسافر خانے میں 2-4 دن میں نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تمہاری 4 پیڑیاں نکل گئی تو یہ مسافر خانہ ہی تو ہوا۔ اب تم اگر 4 سال رہتے ہو، میں 4 دن رہوں، فرق کیا ہے؟ مسافر خانہ ہی تو ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ یہ تم کو دنیا کی محبت بالکل جڑ سے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، دل تمہارا آخرت میں لگا دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ خیر، تو یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈرانے والی باتیں کرتا ہے، میں ڈرانے والی نہیں، میں جگانے والی باتیں کرتا ہوں۔ ویسے بھی جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سویا ہو، مردوں کو جگایا نہیں جا سکتا، اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، جس کو نیند آ گئی ہو۔ نیند کے بعد آتی ہے بے ہوشی، تو اگر بے ہوشی بھی ہو تو بھی اس کو ہوش میں لانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کبھی تھپڑ مارتے ہیں، کبھی پانی چھڑکتے ہیں، کبھی ایسی کچھ چیزیں سکھا دیتے ہیں۔ تو وہ نیند والا جتنی جلدی جاگتا ہے، بے ہوشی والا کچھ اور وقت کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو مر ہی جائے گا وہ تو سیدھے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تبھی اٹھے گا۔ تو آج قوم کا حال یہ ہے، دل اتنے مردہ ہو گئے ہیں۔ کسی زمانے میں بچپن میں ہم سنتے تھے بھٹکتی آتما، ہم سنا کرتے تھے بھٹکتی آتما۔ ویسے تو ہمارے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کر دوں، ہمارے میں ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ کہیں پہ کوئی مر گیا اور اس کی آتما بھٹک رہی ہے، نہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، آتما ہتیا کر لی تھی اس لیے، ہمارے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھٹکتی آتما کا کانسیپٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ بھٹکتی آتما یہ کہتی ہے کہ جسم مردہ ہو جائے، مر جائے، اور اس کی جو روح ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اس کو یہ لوگ بھٹکتی آتما کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، پھر کہہ دیتا ہوں۔ لیکن یہ بچپن میں کبھی کبھی سنا کرتے تھے، کبھی ہمارے استاد تھے تو اس طرح کی باتیں بول دیتے تھے۔ جب کوئی آدمی ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے یا بچے شرارتیں کرتے تو بولیے بھٹکتے آتما کی طرح بھٹک رہا ہے۔ لیکن اب اتنے زمانہ گزرنے کے بعد جو مجھے چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بھٹکتی آتما تو وہ ہوتے ہیں کہ جب جسم مردہ ہو جائے، روح بھٹک رہی ہو، لیکن ابھی بھٹکتی آتما نہیں، بھٹکتے جسم ہے کہ روح مردہ ہو چکی ہے، روح مر گئی ہے، جسم بھٹک رہے ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں۔ نہ ان کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ ان کو تم کیسی ہی حدیثیں سنا دو کوئی فرق پڑتا ہے، کیسے ہی بیان کر دو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یا تو بیان کرنے والے کا دل مردہ ہے یا سننے والے کا دل مردہ ہے، کچھ تو بات ہے کہ یہ چیزیں کام نہیں کر رہی ہے۔ خیر، لیکن جو اہل علم اور اہل تقوی ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے حال؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ جیسے انسانوں میں رسول ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کے رسول ہیں۔ فرشتوں میں یہ رسول ہیں، یعنی 4 فرشتوں کو تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے انسانوں میں نبیوں کو اور نبیوں میں بھی خاص اولو العزم پیغمبر کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح سے فرشتوں میں ان 4 فرشتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کا حال سننے جیسا ہے، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں رسولوں کے سردار ہمارے پیارے آقا، جن کی ولادت کی خوشی کا لوگوں کو ابھی وہم ہے کہ وہ خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ حضور کا نام لے کر حضور کے طریقے کو مٹا رہے ہیں، حضور کے طریقے کو مٹا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ جیسے جلوس نکلتا ہے، پورے کفار و مشرکین دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمیں آزادی ہے، ہمیں پرمیشن ملتی ہے کہ نکالو، پولیس تیار رہتی ہے،
پورے شہر میں ہمیں ایک روٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس جگہ سے نکلنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اسلام کو پیش کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے باپ دادا بھی کسی زمانے میں کسی اور مذہب کو مانتے تھے، لیکن ہم 200 400 500 700 سال سے اسلام کو قبول کیا ہے، کیونکہ اس میں یہی اچھائی ہے. لیکن میں آپ کو سچ میں بتاتا ہوں، جلوس محمدی جو حضور کی ولادت پیدائش کی خوشی میں نکالا جاتا ہے، اس میں حضور کے طریقے کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے. ایک بیسک بات بتاتا ہوں، جیسے پانی پینا ہے، کسی کو شربت پینا ہے، تو کیا رسول اللہ کا سنت طریقہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ وہاں پہ ویڈیو شوٹنگ ہو رہا ہے، کیمرے چل رہے ہیں، وہاں پہ جب آدمی کوئی کھڑے کھڑے پیے گا، میسج کیا دینا چاہتا ہے کہ ہم اس نبی کا جلوس نکال رہے ہیں جس کا طریقہ ہمیں بھی پسند نہیں. یہی معنی ہوا کہ حضور کا سنت طریقہ تو ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے، اور یہاں پہ کھڑا کھڑا گٹ گٹا جاتا ہے پورا گلاس. نہ 3 سانس سے پی رہا ہے، نہ بسم اللہ پڑھ کے پی رہا ہے. کافر دیکھ کے کیا کہے گا کہ آمان آپرا پھیر سوں، تو پھر قبول کیسے کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نے کہ خالی تمہیں نام نہ مسلمان جو تم نے بھی رسول پاک تھی، کہیں محبت کے کہیں نہ تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں ڈھول باجے اور میوزیکل انسٹرومنٹ توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں توڑنے کے لیے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈھول باجے کو حلال کر لیں گے. حضور حدیث مبارکہ میں ہے. اور پھر فرمایا اور بھی چیزیں ہیں، جیسے شراب کا نام بدل کر پئیں گے، یہ ساری چیزیں. اس میں پھر فرماتے ہیں یہ بھی ہے میوزک والا کہ اس کو وہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، ایسا ٹھہرائیں گے میری امت میں کچھ لوگ آخر زمانے میں. اور پھر ان پر ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ پتھر برسائے جائیں گے، زمینیں دھنس جائیں گی، اس میں سارے کے سارے دھنس جائیں گے، پتھرا ہوگا ایسے میری امت پر. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی شکل بندر اور سور کی طرح جو اگلی امت اس طرح سے ہوگا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. اور آج بغیر میوزک کے، بغیر ڈھول کی ٹپ ٹپ کے، بغیر سارنگی کے نعت شریف جیسے کہ حرام ہے، پڑھ ہی نہیں سکتی کوئی. یہاں تک کہ کچھ ہمارے نعت خواں ہیں بغیر میوزک والی نعت شریف پڑھتے ہیں. صحیح ہے، مطلب ان کے آپ کو قصیدے نعت شریف بغیر شریعت کے مطابق ملیں گے، کلام ملیں گے. اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے ہیں بغیر میوزک کے. لیکن جلوس میں اگر اعلیٰ حضرت کا کلام ایسے سنی نعت خوانوں کی زبانی بھی بجانا ہے تو ریمکس اور ایڈٹ کر کے اس میں بھی سنگیت ڈالتے ہیں. یعنی حضور کو تو پسند نہیں تھا سنگیت، لیکن ہمیں حضور کا طریقہ بھی پسند نہیں ہے، اور حضور کے نام پر حضور کے طریقے کا خون کر رہے ہیں، شریعت کا جنازہ نکال رہے ہیں. اسی طرح سے شریعت محمدی کا قاعدہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے، حضرت عمر کے دور سے چل رہا ہے. مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، قبرستان میں آنے کی اجازت نہیں. کیا جنازہ کے ساتھ عورتیں چلتی ہیں؟ نہیں ہے نا. لیکن حضور کے نام کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکلتا ہے، اس میں ان سب کو مکس کیا جاتا ہے، حرام کاریاں کی جاتی ہیں، ٹھمکے لگائے جاتے ہیں. اسلام کے نام پہ جو چیز نکلتی ہے پیغمبر اسلام کے نام پر، اس میں اسلام ہی نہیں. اور میں سچ بتاؤں اچھے نیک متقی لوگ جلوس میں جانے سے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ جانا کہ نہیں جانا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے. کیونکہ جلوس ہے، ہمارا ہے، حضور کے نام کا ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، سنیوں کا طریقہ ہے، تو باقی رکھنا ضروری، جانا ضروری، تعظیم ضروری. اور وہاں پہ جاتے ہیں تو سارے کام شیطانی ہو رہے ہیں، شریعت سنت کے خلاف ہو رہے ہیں. تو پھر اب کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے تم؟ تو یہ دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت والوں کا حال یہ ہے کہ حضرت رسول پاک نبی کریم رؤوف الرحیم
اب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں، سب کے ذہن میں کچھ ابھی آئی بدی نہیں کہوانو، رؤوف رسول پاک رحمت للہ اللہ بدی نے بخشی دے سے. یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ کے کم بخت کے ایمان گیا. اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. دیکھنے والے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے سردار، جس کو دیکھتے ہیں وہ ہے فرشتوں کے سردار. اور کس طرح سے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام غمگین تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ٹینشن میں تھے، فکر میں تھے. آج کل تو کوئی ٹینشن میں تو لوگوں کو لگتا ہے کوئی دھندے کا پیسے کا ہی میٹر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. دینداروں کا ٹینشن الگ ہوتا ہے. وہ فکر میں تھے، ٹینشن میں تھے. حضور نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے جبریل، اتنا ٹینشن میں کیوں لگ رہے ہو، اتنا غمگین کیوں ہو؟ عرض کی کہ جبریل علیہ السلام کہ جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میں نہیں ہنسا. جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ معصوم ہے، یعنی کہ ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے. ناممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے. پھر وہی رسول خدا وہی جبریل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں دوسرے فرشتے کے بارے میں، یہ بھی رسول ہے. حضور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میکائیل کو میں ہمیشہ ٹینشن، غم اور فکر میں دیکھتا ہوں، اس کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میکائیل پھر اس کے بعد سے نہیں ہنسے. اور ایک اور آخری حدیث شاید سمجھ کچھ آ جائے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے، تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، اتنا فکر اور ٹینشن میں لگ رہے ہو. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اب یہ چھوٹ تھی، اب یہ تھوڑی لمبی ہے. فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کہ میرے تمہارے پاس آنے سے پہلے اللہ نے مجھے جہنم کی چابیوں کا حکم دیا تھا. ایک کام مجھے سونپا تھا، جہنم کی چابی لینا دینا کچھ بھی. تو پھر وہ جہنم پہ نظر پڑ گئی، جہنم کو دیکھا. تو فرماتے ہیں اے جبریل مجھے جہنم اور اس کے حالات بتاؤ. تو وہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام فکر میں آ گئے تھے. جبریل نے عرض کی یا اللہ نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا، سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکایا زیادہ تو اس کی آگ لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی. ابھی جہنم کی آگ اتنی سخت کالی ہے، نہ اس کے شرارے چمکتے ہیں نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر اب جہنم کی گمبھیرتا وہ دکھایا جاتا ہے کہ جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کا ناکا دیکھا ہے جہاں پر وہ دھاگا پرویا جاتا ہے، کسی نے پرویا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا باریک ہوتا ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اتنا بھی اگر جہنم کو کھول دیا جائے صرف سوئی کے ناکے کے برابر تو زمین میں جتنی مخلوق موجود ہیں ساری کی ساری اس کی گرمی سے مر جائیں گی. اور اس ذات کی قسم جس نے یہ قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں، پیسے بھی فرما جبریل علیہ السلام ہے، وہ بھی قسم کے ساتھ، اور وہ بھی رسول پاک کو فرما رہے ہیں اور رسول پاک ہمیں سنا رہے ہیں. معجم اوسط کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی قسم اگر جہنم کے داروگا جو ان کے جو پہرے دار ہیں ان میں سے اگر ایک داروگا بھی دنیا والے کے سامنے اتنا بھینکر اور ڈراؤنی شکل ہے کہ اگر دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے تو دنیا والے اس کی طرف نظر کریں تو اس کی بدترین صورت اور سخت بدبو سے تمام دنیا والے مر جائیں. اور پھر فرماتے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنمیوں کی زنجیر جس میں وہ باندھے جائیں گے تو وہ جو زنجیر چین ہوتی ہے، چین کی ایک کڑی جو ہوتی ہے وہ کڑی جو ہے صرف ایک کڑی، پوری چین نہیں، وہ اللہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے
اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے گا، اور اتنا اس پر وزن پڑے گا کہ وہ سب سے نیچلی زمین میں ہی دھنس جائے گا، وہاں تک وہ پہاڑ پہنچ جائے گا۔ یہ ہے چیز جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور اس میں کون جائیں گے؟ جیسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو جہنم کے اس دروازے پر نام لکھا جاتا ہے جس میں سے وہ داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر لڑتے ہیں، دو ایمان والے جب آپس میں لڑتے ہیں، حضور نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو قاتل ہے، جس نے مسلمان کو مار ڈالا بغیر حق کے، تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے مسلمان ایمان والے کا خون کیا ہے ناحق، اس کو قتل کیا ہے، قاتل تو جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، لیکن مرنے والا کیوں جائے گا؟ جو مقتول ہے وہ کیوں جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے خلاصہ کہ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اگر یہ اس کو نہیں مارتا تو یہ مار دیتا اس کو، تو اپنی نیت کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو مسلمانوں سے ٹکرانا، ان سے لڑنا آپس میں، اور اس طرح سے خون بہانا، یہ اتنا گمبھیر ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی باتیں ہیں، یہ میری باتیں تو ہیں نہیں، کلمہ پڑھنے والوں ساروں کے لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی محنت کر کے جہنم کی تیاری کیوں کی جاتی ہے؟ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد کفریات سکھائے جاتے ہیں، یہ کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے آسان نہیں کہ یہ سب گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ بہت ہو گیا، آدمی کہے کہ بہت منمانی کر لی، اب تھوڑا سدھر جانے دو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں میں تو گنہگار، یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ تم نے ایک مرتبہ گناہ کیا تو اب تم کو 1000 گناہ کی چھوٹ ملتی ہے۔ گنہگار تو ہم سب ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اچھا گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، چھوڑ دے، ہو گیا۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلطی کے بعد توبہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بھول ہو جائے اپنی بھول پر اڑا رہنا، سامنے جواب دینا، اپنی گناہ کو صحیح ٹھہرانے کے لیے دلیل پیش کرنا، یہ اس شیطان کی سنت ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اللہ کو دلیل دے رہا ہے کہ یہ وجہ تھی اس لیے نہیں کیا۔ تو شیطان کے طریقے پر مت چلے، اور جب کوئی عالم یا کوئی حدیث تم تک پہنچتی ہے تو اس میں سے آپ سامنے کراسنگ مت کرے کہ હવે તમને શું ખબર પડે, અત્યારે જમાનો એવો થઈ ગયો એને કે અહીં નાને અહીં તો કર્યો જ ખબર, બાકી તો કોઈ જચો કંઈ થે જ ના આવે, અહીં કેકડો ખબર હોય, અહીં તો મિસિસ મેચીને હલી આવી નહોતા ہے, سب دنیا میں ہے، لیکن ایمان بھی تو ہے نا کوئی چیز، تمہارے دل میں ایمان بھی تو ہے نا، اور اللہ رسول کو تو مانتے ہو نا، تو آخرت کی باتیں بھی تو ماننی پڑے گی نا، اتنا تو ہے نا۔ دنیا میں چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، وہ الگ بات ہے، تو کیا وہ جہنم میں بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی کنواں میں پڑے تو تارے ہی پڑوانو، وہ کہتا ہے کہ جب یہ کرتا تھا اس لیے میں بچوں کو یہ سکھاتے، آپ کو بھی سنا ہی ہوگا، کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ آنے کہہ رہے اٹلے میں، تو وہ ٹیچر سر کہتا ہے یہ کنویں میں جائے گا تو بھی جائے گا، اب بڑے ہونے کے بعد کیا وہ جہنم کے کنویں میں جائے گا تو بھی جائے گا، تو کسی کو دیکھ کر یہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جہاں پر دونوں طریقے موجود ہیں اور جب اللہ نے عقل دی ہوئی ہے تو ضرور صحیح طریقے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حضور کی پیدائش ہے اور اس کی خوشی اگر کسی کو منانی ہے تو اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم ایک سنت کو اپناؤ، یہ پکی نیت کرو کہ رسول پاک کی آمد کی خوشی میں 12ویں شریف کے موقع پر اتنے سالوں سے جو میں کوئی عمل نہیں کرتا تھا، کوئی ایک سنت کی کمٹمنٹ کرے کہ اب انشاءاللہ اس کو میں عمل کروں گا، اس سنت کو، آپ کو جو آسان لگتی ہو، میں پابند نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم اتنی تو خوشی منائے، ورنہ یہ جھنڈے لگانا، یہ سیریز لگانا، اس میں تو کہاں محنت پڑتی ہے، پیسہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا ہے کہ یہ سب سیریز لگانے کا 1000 روپے ہوگا تو ہم کہتے ہیں 1000 میں تو دل نہیں بڑھتا ہے، تو 5000 واری لگا، پیسے ہیں ہمارے پاس، جاتا کچھ ہے نہیں، بڑا ہوا ہے سب مال، تو اس میں تو کہاں محنت کرنی ہے، لیکن جنت باتوں سے تمنا سے نہیں ملے گی، محنت سے ملے گی۔ جھنڈے لگانے ہیں، بچے کو کہاں فلاں جھنڈا لے آئے، 4 جھنڈے لے آئے، ہم نے کہا 4 نہیں 10 لگا، ارے پر اس کے گھر کے اندر میں سارے رسول پاک کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس کا کچھ کرو نا،
پھر جھنڈا لگاؤ نہ لگاؤ، دل نورانی ہونا چاہیے کہ دو لوگ تم کو دیکھ کر کہیں کہ واہ محمد عربی کا غلام ایسا ہے تو محمد عربی کی شان کیسی ہوگی۔ آپ کے غلام کا اتنا تقویٰ ہے، اتنی عبادتیں ہیں، تو وہ جس کو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا عاشق ہے، وہ رسول پاک کی شان کیا ہو۔ تو ہم کو دیکھ کر رسول پاک بدنام نہیں ہونے چاہیے، اور اگر اچھا نہیں کر سکتے کم سے کم بدنام تو نہیں ہونے چاہیے۔ ہم کو دیکھ کر اگر اللہ رسول کی کسی کو یاد نہیں آتی، لیکن ہم کو دیکھ کر کوئی اسلام کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو منیمم لیول ہے، اتنا تو کم سے کم کریں، اور نیت کریں کہ اچھی طریقے سے کریں گے۔ جلوس ہو، سیریج ہو، جھنڈا ہو، نیازیں ہوں، میلادیں ہوں، جو بھی ہوں، جب آپ حضور کے طریقے کو ہٹا کے کام کریں گے تو یہ طریقے کو مٹا رہے ہو، آپ خوشی کہاں منا رہے ہو؟ کہ خوشی نہیں ہے، یہ صرف نفسانی خواہشات ہے، نفس کی خوشی ہے، ایمان والی خوشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔